اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت ہو اور وہ محبت تمہیں اللہ کے قریب لے آنے لگے، تم نمازوں میں دھیان دینے لگو، ذکر میں دل لگنے لگے اور رات کی تنہائی میں تمہاری آنکھ خود بخود تہجد کے لیے کھل جائے، تو سمجھ لو کہ یہ محبت بے مقصد نہیں ہے۔ ایسی محبت انسان کو گناہ سے نہیں، رب سے جوڑتی ہے، اور جو چیز اللہ سے جوڑ دے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دل میں کسی کا خیال آ کر تمہیں بہتر بنا دے، تمہارے اندر نرمی ڈال دے، تمہاری دعاؤں کو گہرا کر دے، تو یقین رکھو کہ اللہ نے ہی یہ سب دل میں ڈالا ہے۔ انسان خود سے اتنا بدل نہیں جاتا۔ یہ محبت اگر تمہیں سجود میں لے آئے، آنسوؤں میں لے آئے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہاری سن لی گئی ہے۔ اور جب اللہ سن لے، پھر وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ وقت لیتا ہے، آزماتا ہے، لیکن آخر میں وہی دیتا ہے جو دل سے سچائی سے اس کے سامنے مانگا گیا ہو۔ جس رشتے کو اللہ کی چوکھٹ پر رکھا جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر تمہاری محبت نے تمہیں رب کی طرف پلٹا دیا ہے تو ڈرنا نہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ شخص ایک دن تمہارے لیے ہی آئے گا۔ تمہاری دعا تم تک لوٹ کر ضرور آئے گی۔ کبھی کبھی محبت تمہیں اندر سے بدل دیتی ہے۔ تم پہلے جیسی نہیں رہتی۔ تمہیں لگتا ہے جیسے تمہارا دل اب اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ ہر سجدہ سکون لگتا ہے، ہر دعا سچی محسوس ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ دنیا اپنی جگہ چلتی رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں عقل استعمال کرو، جذبات میں نہ بہو، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ بعض محبتیں انسان کو بھٹکاتی نہیں، سیدھا راستہ دکھا دیتی ہے۔ تم صبح اٹھ کر اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہو، پڑھائی کرو، کام کرو، گھر والوں میں ہنسی بھی بانٹو، مگر دل کے ایک کونے میں وہ شخص موجود رہتا ہے۔ تمہاری کوئی بات، کوئی سوچ مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ذہن میں نہ آ جائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان تھک بھی جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز فوراً نہیں ملتی۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مگر سامنے والا کبھی جواب دیتا ہے، کبھی خاموش رہ جاتا ہے۔ یہ خاموشی کبھی کبھی بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس احساس کو لے کر بکھرتی ہو یا مضبوط ہوتی ہو۔ تم ہر حال میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہو، خود کو سنبھالتی ہو، نہ روٹتی ہو، نہ دل میں بدگمانی لاتی ہو، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہاری محبت کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ سچائی کی وجہ سے ہے۔ دنیا کبھی کبھی تمہیں یہی دکھاتی ہے کہ شاید جسے تم یاد کرتی ہو وہ اپنی جگہ پر خوش ہو، مگر ایمان کہتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو تمہارے دل میں رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہے۔ کبھی یہ محبت تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تمہیں صبر سکھانے کے لیے، اور کبھی تمہارا نصیب اس شخص سے جوڑنے کے لیے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ محبت صرف دل کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے کردار کو بھی بدلتی ہے۔ تم زیادہ سنبھل کر بات کرتی ہو، جلدی غصہ نہیں کرتی، تمہاری آنکھوں میں امید رہتی ہے، اور یہ سب دنیا بھی دیکھتی ہے۔ کبھی کوئی تمہیں چھیڑ کر پوچھتا ہے کہ اتنی بدل کیوں گئی ہو، مگر تم صرف مسکرا دیتی ہو، کیونکہ دل کی بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو تمہاری دعا میں ڈال دیا ہے تو وہ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم وقت کے ساتھ سیکھو کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، سنبھالنے کا نام بھی ہے۔ اور جب تم اس احساس کو سنبھال لیتی ہو تو اللہ ایک وقت ایسا بھی ضرور لاتا ہے جب حالات خود تمہارے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص جسے تم نے دل میں جگہ دی تھی، چاہے خود نہ سوچے، اللہ اس کے دل میں بھی نرمی ڈال دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا انسان برسوں انتظار کرتا ہے، جب دل خود سمجھ جاتا ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں گئی تھی۔ محبت کا ایک عجیب رنگ ہوتا ہے، یہ انسان کے دل میں آ کر اسے بدل دیتی ہے، اس کے اندر ایسی نرمی ڈال دیتی ہے جو کبھی خود بھی حیران کر دیتی ہے۔ اسی محبت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت گہرا قول ہے، دلوں کی محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے دل میں چاہے تمہاری محبت ڈال دے اور جس کے دل سے چاہے نکال دے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر پوری زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ انسان لاکھ چاہ لے، کوشش کر لے، رو لے، مسکرا لے، مگر دل کی سمت وہی بدلتا ہے جسے اللہ بدلنا چاہے۔ اسی لیے کچھ محبتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اوپر سے نازل ہونے والی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش بھی اور نعمت بھی۔ کبھی کبھی تم سوچتی ہو
کہ اگر تم نے اس شخص کو دل میں رکھا ہے تو تیوں وہ ہر دعا میں آ جاتا ہے، تیوں اس کی یاد ختم نہیں ہوتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دل اتنی دیر کسی کو خود سے نہیں تھامتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل رکے، تمہاری دعا رکے، تمہاری امید رکے، تاکہ تم جلد بازی نہ کرو، اپنی قدر نہ بھولو اور اس رشتے کو وقت کے حوالے کرنا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جو چیز تمہارے نصیب میں ہو وہ تمہیں مل کر رہے گی، چاہے پوری دنیا اسے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ لائن محبت کے باب میں انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ کچھ اپنی عزت بھول جاتے ہیں، لیکن جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تم اگر کسی کو سچائی کے ساتھ چاہتی ہو اور اس محبت نے تمہیں رب کے قریب کر دیا ہے، اس میں تہجد کی لذت بھی آ گئی ہے، سجدوں میں آنسو بھی، دل میں نرمی بھی، تو پھر سمجھ لو کہ یہ محبت تمہیں کسی بربادی کی طرف نہیں لے جا رہی۔ اللہ ایسی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ اسے یا تو دعا کی قبولیت بنا دیتا ہے یا کسی بڑی حکمت کا ذریعہ۔ دنیاوی طور پر بھی یہ حقیقت ہے کہ انسان وہی پاتا ہے جس کے لیے وہ دل سے کوشش کرتا ہے۔ جب تم خود کو بہتر بناتی ہو، اپنی زبان نرم رکھتی ہو، اپنی زندگی سیدھی رکھتی ہو، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر انسان کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی کبھی سامنے والا خود نہیں سمجھ پاتا، مگر اللہ اسے اس سمت میں لے جاتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اور جب وقت پکا ہو جاتا ہے تو حالات خود ہی دونوں کو ایک راستے پر لے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو محبت ہے وہ تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہاری دعا ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہاری نیت ہے، اور اللہ نیتوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس لیے فکر مت کرو، جو تمہارا وہ تمہیں ڈھونڈ کر آئے گا۔ وہ دل جس میں اللہ نے تمہاری محبت رکھی ہو وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ دل کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت انسان خود کرتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ محبت وہی دل میں اترتی ہے جس کی طرف اللہ دل کو موڑ دے۔ انسان چاہ کر بھی ہر کسی سے محبت نہیں کر پاتا، نہ ہر کسی کو دل میں جگہ دے پاتا ہے۔ یہ اختیار صرف رب کے پاس ہے، وہ جس کے لیے چاہے تمہارے دل میں نرمی ڈال دے اور جس سے چاہے دل کو دور کر دے۔ اسی لیے محبت کبھی حادثہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے سچائی ہے، اگر تمہاری دعا میں اس کا نام آتا ہے، اگر تم اس کے لیے بہتر بننے لگتی ہو، تو یہ سب تمہاری کمزوری نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایک مقصد کے ساتھ محبت ڈالی ہے، اور اللہ جو چیز دل میں ڈال دے وہ بیکار نہیں جاتی۔ تمہارے کرنے کی صرف ایک ہی ذمہ دار ہے، داری ہے اپنی نیت صاف رکھنا، اپنی محبت کو حلال راستے پر رکھنا، اور صبر کے ساتھ کوشش کرتے رہنا۔ جو چیز تم دل سے مانگتی ہو اس تک پہنچنے کی کوشش، مگر انکار نہیں کرتا۔ اگر تم کسی کو اچھے دل سے چاہتی ہو اور تمہاری نیت میں کوئی گندگی نہیں، تو تم مطمئن رہو، کیونکہ رب خود تمہارے لیے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب محبت سچی ہو، نیت صاف ہو، تو پوری کائنات تمہیں اس شخص سے ملانے کے لیے خاموشی سے اپنا کردار ادا کرنے لگتی ہے۔ تمہیں محسوس نہیں ہوتا، مگر زندگی کے راستے بدلنے لگتے ہیں، حالات تمہارے حق میں ہونے لگتے ہیں، لوگوں کی باتیں، وقت کی گردش، سب کسی نہ کسی طرح تمہیں اس انجام تک لے جا رہے ہوتے ہیں جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ تم بس اپنے آپ کو بہتر کرتی رہو، اپنے دل کو صاف رکھو، دعا میں گہرائی لاؤ، اور یہ یقین نہ چھوڑو کہ جو تمہارا ہے وہ تم تک ضرور آئے گا، چاہے ابھی فاصلے ہوں، چاہے حالات الٹے ہوں۔ مگر جب اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے تو کوئی طاقت انہیں الگ نہیں رکھ سکتی۔ ایک دن تم اپنے ماضی کو دیکھ کر سمجھو گی کہ ہر انتظار، ہر آنسو، ہر دعا کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ اللہ نے تمہیں روکا نہیں تھا، وہ تمہارے لیے صحیح وقت بنا رہا تھا، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ محبت اپنی پوری روشنی کے ساتھ تمہارے نصیب میں۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کا دل تھک گیا ہے، دعائیں رک گئی ہیں، امید کمزور ہو گئی ہے، اور حالات کہیں نہیں جا رہے۔ لیکن یاد رکھو، جو دل اللہ کے حضور جھک گیا ہو وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تمہاری سچی محبت، تمہاری صبر بھری کوشش، اور تمہارے اندر کی نرمی، یہ سب بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ انسان کو کبھی اس راستے پر نہیں چلاتا جس کا انجام اندھیرا ہو۔ اگر تم نے اپنی محبت کو رب کے سپرد کر دیا ہے تو گھبرانا چھوڑ دو۔ اللہ کبھی اس دل کو نہیں توڑتا جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ وہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہو اور صحیح وقت پر دے گا۔
بس اپنے دل کو بگاڑنے نہ دینا، اپنی دعا کو چھوڑنے نہ دینا اور اپنی امید کو مرنے نہ دینا۔ آخری بات، سچی محبت کبھی انسان کو اللہ تمہارے دل کی ہر پاک خواہش کو قبول کرے، تمہاری دعا کو حقیقت بنائے۔ تمہارے دل میں جو محبت سچی نیت کے ساتھ ہے، اللہ اسے تمہارے نصیب میں آسانی اور عزت کے ساتھ لکھ دے، تمہارے انتظار کو خوشخبری میں بدل دے اور تمہاری ہر رات کی دعا کو تمہاری زندگی کی خوشی بنا دے۔ آمین۔